الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام محامد و محاسن اس اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو سب کو عزتیں عطا کرنے والا ہے، جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے عزت کی بلندیوں پر لے جاتا ہے، جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے ذلت کی گہرائیوں میں اور ذلت کے اندھیروں میں غرق کر دیتا ہے۔ یہ اسی کی شان ہے، اور جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے مملکتوں کی بادشاہت عطا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے اس سے اس کی حکومت کو چھین لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیں عزت اور وقار عطا فرما، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آج ذکر خیر ہوگا حضرت سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ کیوں 17 رمضان المبارک کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک ہے، تو چونکہ ذکر بدر شریف کا چل رہا تھا تو اس لیے ہم نے سوچا کہ اس کو مکمل کر کے تو پھر انشاءاللہ العزیز آج ذکر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کر کے ہم اپنے سینوں کو منور کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قبول و منظور فرمائے۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت عرض کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی تمہاری جانوں سے زیادہ تم پر حق رکھتے ہیں۔ یہ ایک اس آیت میں یہ ایک علیحدہ مضمون ہے، اگر صرف اسی پر میں ریکارڈنگ دوں یا لیکچر کروں تو میرے خیال سے یہ ایک علیحدہ مضمون ہو جائے گا، لیکن چونکہ آج کا موضوع حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے تو میں اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس پر زیادہ جو ہے وہ اتفاق کروں گا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ تمہاری مائیں ہیں۔ یہ شان ہے ازواج مطہرات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان کو ہماری مائیں بنا کر نص قرآنی فرما دی کہ جو ازواج مطہرات کی کو ماں بنانے کا انکار کرے نص قرآنی سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حق کہنے حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کچھ باتیں حضرت عائشہ صدیقہ کے رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ جب گفتگو فرماتی تو اتنی بلوغت کے ساتھ اور اتنی فصیح و بلوغت کے ساتھ آپ بیان فرماتی کہ سننے والے یہ محسوس کرتے کہ واقعی یہ ایک عالمہ کی گفتگو سن رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درسگاہ کی بہترین طالب علم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا کر حضرت عائشہ صدیقہ جب صحابہ کرام کو درس دیا کرتی تو معلوم ہوتا کہ آپ بہت بڑی مبلغہ درس دے رہی ہیں۔ تقریباً جب آپ کئی دفعہ درس دیتی تو آپ کے سامنے 200 صحابہ کرام بیٹھ کے دین کی جو ہے وہ احادیث کا درس سنا کرتے اور اپنی اصلاح کیا کرتے احادیث کے حوالے سے۔ حضرت موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی معاملہ درپیش آتا
شرعی قوانین اور شرعی معاملات کے حوالہ سے تو ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے اور جا کے ان سے وہ شرعی مسئلہ پوچھتے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت اور زبردست بات آپ نے بیان فرمائی، آپ نے فرمایا کائنات کی ساری عورتوں کو اگر اکٹھا کر لیا جائے بشمول ازواج مطہرات کے، دوسری جو ازواج ہیں بشمول ازواج مطہرات کے اگر تمام عورتوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا علم تمام سے بڑھ کر ہوتا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ کا جو زہد اور تقوی اور آپ کا جو حیا تھا، آپ کے اندر جو حیا تھا وہ آپ حیا کی پیکر تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے حجرہ مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کر دیا تو کبھی آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جاتی تو آپ فرماتی ہیں کہ میں سادی اوڑھنی لے کر چلی جاتی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اندر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آرام فرما ہے، تو میں سادی اوڑھنی لے کر چلی جاتی۔ اس کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گنبد خضرا میں تشریف لائے ہیں تو پھر بھی چونکہ وہ والد تھے تو پھر بھی میں سادہ اوڑھنی کے ساتھ چلی جاتی کہ اندر میرے خامد ہیں یا میرے والد ہیں۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لے آئے گنبد خضرا کے نیچے تو آپ فرماتی ہیں میں پھر بڑی حیا کے ساتھ سمٹ کے ساتھ اپنے پورے لباس کو ڈھک کر پھر اندر جاتی، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے عمر سے حیا آتی تھی۔ یہاں سے اب دو تین چیزیں واضح ہوتی ہیں، لیکن وہاں میں چونکہ میرا ٹاپک نہیں، میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی بات ظاہر ہوتی ہے کہ ثابت یہاں سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے اللہ کے نبی، اللہ کے ولی جو ہیں وہ اپنی قبروں میں دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ نے کوٹ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کی شان میں کہ عائشہ اس دنیا میں بھی میری بیوی ہے، عائشہ جنت میں بھی میری بیوی ہوگی۔ یہ شان ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ امام بخاری نے بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں عائشہ کے بستر پر یا میں عائشہ کے لحاف میں ہوتا تھا تو کئی دفعہ مجھے عائشہ کے لحاف میں وہی نازل ہو جاتی تھی۔ یہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، اور کسی ازواج مطہرات کے پاس جب آپ ہوتے تو ان کے بستر میں کبھی وہی نازل نہیں ہوئی۔ یہ شان ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس تشریف فرما تھے تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا عائشہ جبرائیل تجھے سلام کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ شان ہے حضرت عائشہ صدیقہ کا۔ بے شمار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی شان میں بے شمار کتابیں بھری ہوئی ہیں، لیکن یہاں مختصر ذکر کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے اپنی حاضری لگوائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔